اہل حدیث دیاں خوبیاں اور کتاب و سنت انہاں دا پابند رہنا بیان کر رہے سن۔ اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث، کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث، تاجور وحدانیت کے اہل حدیث، خضر منظر، رہوان جادہ صدق و صفا، حاملین سنت، خیر البشر اہل حدیث، جس کا پیغام رب جہاں، ایسے پیغمبر کے پیامبر اہل حدیث، رازدان گلستان کا یہی ہے فیصلہ، دین ایک نخل ہے اس کا ثمر اہل حدیث۔ اب میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں غازی اسلام، مبلغ اسلام رانا شفیق خان پسروری، ایڈیشنل ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث ردا شرف تعظیم وَعَلَى ذِكْرَهُمْ وَرَفَعَ شَانَهُمْ فِي كُلِّ اقلیم وَخَصَّهُمْ مِنْ بَيْنِ حَمْلَةِ الشَّرْعِ بِمَزِيدِ التَّشْرِيفِ وَالتَّكْرِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى إِمَامِ أَهْلِ الْحَدِيثِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الْأَطْهَارِ وَصَحَابَتِهِ الْمَهْدِيِّينَ الْأَخْيَارِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اہل الحدیث اصحابۃ الحق، اہل الحدیث اصحابۃ الحق، فازوا بدعوت سید الخلق، اہل الحدیث ہم اہل النبی، وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ صَحَبُوا۔ ما اہل حدیثیم دغارا نہ شناسیم، با قول نبی چونو چرا نہ شناسیم۔ ما اہل حدیثیم دغارا نہ شناسیم، صد شکر کے در مذہب ما ہی لو فنیست۔ اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث، اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث، کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث، خضر منزل رہروان جادہ صدق و صفا، حاملین سنت خیر البشر اہل حدیث، گمرہی کے ہر دور میں، ظلمت کے ہر عہد میں، ہے باطل کے خلاف سینہ سپر اہل حدیث۔ حضرت سید سبتین شاہ صاحب مسلک اہل حدیث کے حوالے سے بڑی پرمغز اور جاندار گفتگو کر رہے تھے۔ میں وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلک اہل حدیث کی چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، بلکہ گزارشات کیا ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں آپ کو اور آپ کے ذریعے اپنے ان بھائیوں کو جو اہل حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے اور ایسی ویسی باتیں کہنے سے دریغ نہیں کرتے۔ حضرات، اس وقت پوری دنیا تو چھوڑیے، ایک ملک میں اور ایک ملک کے کسی ایک شہر میں، کسی ایک قصبے، کسی ایک گاؤں میں دیکھیں تو مختلف قسم کی آوازیں بلند ہوتی۔ ایک طرف سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کی بات کی جاتی، دوسری طرف سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بات کی جاتی، تیسری طرف سے امام احمد بن حنبل کا آوازہ سنائی دیتا ہے، پھر ایک طرف سے امام مالک کی بات ہوتی، پھر امام اوزائی،
امام سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، امام عبداللہ ابن مبارک اور مختلف ہستیوں کی بات کی جاتی، اور بات صرف ہستیوں تک نہیں رہتی، بات بستیوں تک جا پہنچتی ہے۔ کبھی کوفہ و بغداد کی بات ہوتی ہے، کبھی مصر اور شام کی بات ہوتی ہے، اور بستیوں کی بات چلتے چلتے ہمارے علاقے کی بستیوں تک آپ پہنچتی ہے۔ کوئی دیوبند کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی بریلی کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی اجمیر کا، کوئی علی گڑھ کا، کوئی کراچی اور لاہور کا۔ ایسے میں ایک اہل حدیث کی آواز بلند ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں، لوگو سب کی تعظیم کرو، سب کی تکریم کرو، سب کو عزت دو، سب کو احترام دو، لیکن بات اس کی مانو جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں۔ اگر ہم بات کریں اپنے اماموں کی، اپنے فقیہوں کی، اپنے مجتہدین کی، تو ممکن ہے جو ایک کو مانتا ہے وہ اس کی بات کرے، دوسروں کا انکار کر دے، دوسرا اپنے امام کی بات کرے، تیسرے کا انکار کر دے، تیسرا اپنے امام کی بات کرے، چوتھے کا انکار کر دے، کہ لوگوں نے ان کو بڑا بنایا جن کو انسانوں نے بڑا بنایا ہے، اور اہل حدیث اس بڑے کی بات کرتے ہیں جس کو ہم نے بڑا نہیں بنایا، ہمارے بزرگوں نے بڑا نہیں بنایا، ہمارے علماء نے بڑا نہیں بنایا، جس کو عرش والے بڑے نے بڑا بنایا، کہ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے آمنہ کے لال، اے مدینہ کے تاجدار، تجھ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں۔ اگر کوئی اس سے بڑا ہے، اگر کوئی اس سے بڑا ہے تو ہم کو دکھا دو، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں کوئی لڑائی کی بات نہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ میں ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اپنے ان بھائیوں کو جو اہل حدیث کے بارے میں باتیں کرتے ہیں شکوک و شبہات کا شکار۔ میں کہتے ہیں چھوڑیے ہمارے علماء کو، واعظین کو، خطباء کو، آپ اپنی مسجد میں جائیں، اپنی مسجد کے خطیب اور امام کے پیچھے نماز ادا کریں، جب وہ سلام پھیرنے کے بعد امامت کے مصلی پہ بیٹھا ہو، اس بزرگ کے پاس بیٹھ کر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان سے پوچھیں، حضرت اگر کوئی شخص امام مالک کو نہیں مانتا تو کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ امام مالک کو نہیں مانتا اس کو کافر یا غیر مسلم قرار دیا جا سکتا ہے؟ آپ کے مولانا کہیں گے، آپ کے مولانا، کہ کسی شخص کو صرف اس وجہ سے کہ وہ امام مالک کو نہیں مانتا اس کو کافر یا غیر مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرا سوال کریں، حضرت اگر کوئی شخص امام شافعی جیسی عظیم ہستی کو نہیں مانتا تو کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ امام شافعی کو نہیں مانتا اس کو کافر یا غیر مسلم قرار دیا جا سکتا ہے؟ آپ کے مولانا کہیں گے کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ امام شافعی کو نہیں مانتا اس کو کافر یا غیر مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب پوچھے حضرت اگر کوئی شخص امام احمد بن حنبل کو نہیں مانتا، ان کی رائے کو نہیں مانتا، ان کے فتوے کو نہیں، کیا صرف اس وجہ سے اس کو کافر یا غیر مسلم قرار دیا جا سکتا ہے؟ مولانا کہیں گے صرف اس وجہ سے کسی کو کافر یا غیر مسلم قرار نہیں۔ اب ذرا سوال پلٹ کے پوچھیں، حضرت ہم حنفی ہیں، اگر کوئی شخص امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو نہیں مانتا، ان کے فتوے کو نہیں مانتا، ان کی رائے کو نہیں مانتا، تو کیا صرف اس وجہ سے اس کو کافر یا غیر مسلم قرار دیا جا سکتا ہے؟ مولانا حنفی ہونے کے باوجود کہیں گے صرف اس وجہ سے کہ وہ امام ابو حنیفہ کی رائے کو نہیں مانتا اس کو کافر یا غیر مسلم قرار نہیں۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں مجھے کہیں گے کہ تو اتنے وثوق سے یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟
میں اتنے وثوق سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے فقہ حنفی کی جو کتب کا مطالعہ کیا، کوئی کتاب ایسی نہیں دیکھی، کسی کتاب کا کوئی باب ایسا نہیں دیکھا، کوئی ایک صفحہ ایسا نہیں دیکھا کہ جہاں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول، فتوے اور رائے سے سب سے پہلے ان کے اپنے شاگردوں نے اختلاف نہ کیا۔ اور اس لیے اختلاف نہیں کیا کہ وہ استاد کا ادب نہیں جانتے تھے، اس لیے اختلاف کیا کہ ان کے استاذ نے انہیں سکھایا تھا کہ اگر میرے قول اور فتوے کے خلاف کوئی حدیث آ جائے تو میرے قول اور فتوے کو چھوڑ دینا، لیکن حدیث پر حرف نہیں آنے دے۔ یہ سارے امام، یہ سارے بڑے ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے دل کا قرار ہیں، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن یہ وہ بڑے ہیں کہ جن کو اگر بڑا نہ مانا جائے تو کوئی کافر یا غیر مسلم نہیں مانتا، اور اہل حدیث اس بڑے کی بات کرتے ہیں کہ جس کو نہ مانا جائے تو کوئی مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں جاتا۔ اور وہ کون بڑا ہے؟ وہ ہے آمنہ کا لال، مکہ کا در یتیم، مدینہ کا تاجدار، نبیوں کا امام، رسولوں کا سردار، کہ جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ساری کائنات میں سے ایک ہستی کو چنا کہ جس کی زندگی کی قسم کھائے، اور وہ زندگی کی قسم کیا تھی؟ لامرو کا انہم لفی سکرتہم یامہون، سونے تیری عمر کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تیری زندگی کے تمام مراحل کی قسم، تیری ولادت کی، تیری شیرخارگی کی، تیرے بچپن کی، تیرے لڑکپن کی، تیری نوجوانی کی، تیری بے عیب جوانی کی قسم، تیرے اقوال افعال احوال کی قسم، تیرے اوصاف و اطراز کی قسم، تیری گفتار کی، تیرے کردار کی قسم، تیری چلت پھرت کی، اٹھک بیٹھک کی قسم، تیری خلوت کی، تیری جلوت کی قسم۔ اللہ نے ساری کائنات میں سے ایک ہستی کو چنا کہ جس کی زندگی کی قسم کھائی، اور وہ زندگی کی قسم جس کی کھائی ہے وہ آمنہ کے لال کی ہستی ہے، مدینہ کے تاجدار کی ہستی۔ کیا کہا؟ ما خلق اللہ نفسا وما ذرا وما برا اکرم علی اللہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے قسم کھائی ہے اللہ رب العزت نے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے عزت والا، عظمت والا، رفت والا، شوکت والا، کرامت والا، بزرگی والا، تکریم والا، اکرام والا اگر کوئی پیدا کیا ہے تو صرف آمنہ کا لال پیدا کیا، اس سے بڑھ کر کوئی پیدا۔ یہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے الفاظ ہیں، ترمذی کے اندر حضرت جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم کے الفاظ۔ معراج کے واقعے میں جب آپ لے کر آئے براق کو، حضرت جبرائیل براق کو لے کر آئے سونے مدینے والے کی سواری کے لیے، تو براق نے شوخی دکھائی، تھر تھر آیا۔ جبریل نے کہا، اور حضرات میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، براق کی کیا جرت تھی کہ وہ شوخی دکھاتا؟ در حقیقت وہ سبب بنا جبریل کے اس کہے کا جو جبریل نے کہا۔ جبریل نے براق کو مخاطب کر کے کہا، اب محمد تفعل ھذا ما رکبک اکرم عند اللہ من۔ تو جانتا ہے آج تجھ پر کون سوار ہونے والا ہے؟ آج تجھ پر وہ سوار ہونے والا ہے جس سے بڑھ کر شان والا، شوکت والا، مرتبت اور منزلت والا، مقام اور مرتبے والا اس کائنات میں اللہ کے ہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور حضرت جبریل نے کچھ اور کلمات بھی کہے تھے جو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ
امالی کے اندر اور بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر لکھے، جبریل نے کہا قلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ارا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں، حضرت جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم کے کہے ہوئے یہ الفاظ، ان کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے یوں کیا، کہا فا کہا گردیدام بسیار خوب دیدام، مہر بتا لرزیدام، آفا کہا گردیدام بسیار خوب دیدام، مہر تابا لرزیدام، لیکن تو چیزیں دیگرے قلبت مشارق الارض و مغاربہا۔ جبریل نے کہا میں مشرق سے لے کر مغرب تلک گیا، میں نے شمال سے جنوب تک پرواز کی، ہر دور کے سونے بھی دیکھے، منمونے بھی دیکھے، سندر سروپ دیکھے، چندہ کے روپ دیکھے، صاحبان جمال دیکھے، صاحبان کمال دیکھے، قسم قسم کے دیکھے، رنگ برنگ دیکھے، دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے، لیکن اے آمنہ کے لال تجھ سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ لوگوں، اگر کوئی آمنہ کے لال سے بڑھ کر ہے تو ہمیں دکھا دو، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر کوئی نہیں تو رب کعبہ کی قسم پھر کوئی نہیں کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو ماننا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اہل حدیث کا یہ عقیدہ اور ایمان، اہل حدیث کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس کائنات میں مدینہ کے تاجدار سے بڑھ کر اعلیٰ، اولا، عرفہ، اشرف، افضل، کامل، مکمل، اکمل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ مَضَتِ الدُّہُورُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَا فَأَجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ۔ صدیاں بیت گئیں، زمانے لد گئے، کوئی اس کی طرح کا پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے ہم دعوت فکر دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں، مدینہ کے تاجدار جیسی کسی کی ذات نہیں، اور اگر اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو رب کعبہ کی قسم اس کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں۔ اہل حدیث سب کا احترام کرتے ہیں، سب کیا احترام کرتے ہیں، سب کو ادب دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں تو صرف یہ کہتے ہیں کہ دین اگر کسی کی بات کا نام ہے تو صرف مدینے والے کی بات کا ہے۔ اس کائنات کے اندر صرف ایک ہی ہستی اللہ نے پیدا کی ہے جو واجب الاتباع بھی ہے، واجب الاطاعت بھی ہے، جس کی اطاعت بھی واجب، جس کی اتباع بھی واجب، اور وہ ہستی صرف اور صرف نازش روحانیہ کی ہستی ہے، غیرت قدسیہ کی ہستی ہے، شاہ رسولہ کی ہستی ہے، فخر پیغمبراں کی ہستی ہے، یعنی رحمت جہانہ کی ہستی ہے، آمنہ کے لال کی ہستی ہے، مدینہ کے تاجدار کی ہستی ہے، اور کسی کی ہستی نہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہمارے علماء کی بات کو مانو، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہمارے مفتیوں کے فتوے کو مانو، ہم عزت سب کو دیتے ہیں، لیکن دین صرف وہ دین ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہوئی ہے، بس یہی ختم نبوت ہے۔ شاہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ ختم نبوت کا تو مطلب یہ ہے کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دے کسی کا قول و کردار، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام کا اعلان اللہ رب العزت نے سونے کی زندگی میں آپ سے کروایا، اور وقت کے سب سے بڑے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا دین مکمل ہو گیا، دین پورا ہو گیا۔ جب دین مکمل اور پورا ہو گیا ہے تو اب کسی اور بات کی دین کے نام پر لانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ یہی ہے ختم نبوت۔
78 کی بات ہے، 77 میں بھٹو صاحب کو اتارا گیا تھا، قومی اتحاد نے تحریک چلائی، اس کے بعد چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس ہوئی، ربوہ میں مرزئی کرواتے تھے 25، 26، 27 دسمبر کو، اور ان کے مقابل چنیوٹ کے اندر تمام مکاتب فکر کی، اس میں قومی اتحاد کے لیڈر موجود تھے۔ ہم سرگودا میں پڑھا کرتے تھے، وہاں سے آئے میں، مولانا عبدالرشید راشد فوت ہو چکے شیخ، اور مولانا عبدالحی انصاری جو مولانا ارشاد اللہ قصری، ہم تینوں آئے تقریب۔ سٹیج پر تشریف فرما تھے اشرف خان اشرف خان خاکسر تحریک، مولانا مفتی محمود، مولانا تاج محمود آپ کے فیصل آباد والے، مولانا منظور احمد چنیوٹی کانفرنس کے منتظمین میں سے میزبان کی حیثیت این گین قرار ہوئی، شیعہ حضرات کے، علامہ محمود احمد رضوی بریلویوں، سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ علامہ شہید کی باری آئی، حضرت علامہ شہید نے کہا لوگو یہی ہے مسلک اہل حدیث، کہا اے علماء کرام میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس سوال کا جواب دیں کہ مرزائیوں نے مرزا کو نبی مان کر مدینے والے کے مقابل اس کی بات کو مانا، وہ تو ہو گئے کافر۔ اور جن لوگوں نے اماموں کو نبی بھی نہ مانا، پھر مدینے والے کے مقابل اپنے اماموں کی بات کو مانا، ان کو کیا کہنا چاہیے؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ عزت دیں، سب کو دیں، لیکن یہی عقیدہ اور ایمان ہے کہ دین صرف مدینے والے کی بات کا نام ہے اور کسی کا نام ہے، صرف مدینے والے۔ حضرت سلمان فارسی رحمت اللہ علیہ کا ایک یہودی کے ساتھ مکالمہ ہو گیا، اس نے کہا کیا تمہارے صاحب، یعنی نبی پاک کی طرف اشارہ، کیا تمہارے صاحب تمہیں ہر بات کے بارے میں سکھاتے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں، ہمارے پیغمبر ہمیں ہر بات کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں۔ اس نے طنز کرتے ہوئے کہا کیا پیشاب اور پخانے کے بارے میں بھی سکھاتے ہیں؟ اس لیے کہ پیشاب پخانہ ہر ایک کی حاجت ہے، لیکن اس کا ذکر مہذب طبیعتوں پر ناگوار گزر، لوگ اچھا نہیں سمجھتے اس کا ذکر کرتے۔ اس نے طنز کرتے ہوئے کہا کیا پیشاب پخانے کے بارے میں بھی سکھاتے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں، ہمارے سونے نبی نے ہمیں اس بارے میں بھی سکھایا ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ پیشاب پخانہ کرتے ہوئے کس طرح منہ کرنا ہے، کس طرح منہ نہیں کرنا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ پیشاب پخانے کے لیے جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، فارغ ہونے کے بعد کون سی دعا پڑھنی۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس چیز کے ساتھ استنجا کرنا ہے، کس چیز کے ساتھ استنجا نہیں کرنا۔ حضرات میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جس سونے نبی نے پیشاب پخانے تک کی باتیں سکھا دی ہوں، اس نے کوئی عبادت کی بات چھوڑی ہوگی؟ ہو عبادت کی بات اور سونے نبی نے نہ بتایا۔ اسی لیے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، روایت کرتی کہ سونے نبی نے کہا ما ترکت شیئن مما امرکم اللہ بہی الا وقد امرتکم بہی ولا شیئن مما نہاکم اللہ الا وقد نہیتکم عنہ۔ میں نے کوئی ایسی بات دین کی نہیں چھوڑی جس کے کرنے کا رب تمہیں حکم دینا چاہتا اور میں نے حکم نہ دیا، اور کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جس سے اللہ منع کرنا چاہتا اور میں نے منع نہ کیا۔ کرنے کی ساری باتیں بتا دی، نہ کرنے کی ساری باتیں۔ حضرات میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، مجھے احساس ہے، کامل احساس علماء کرام کی بڑی تعداد، صرف 4 منٹ کے اندر بات سمیٹوں گا، صرف 4 منٹ۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے بخاری شریف کے اندر، کہا حب بنی تمیم لثلاث خصال، 3 باتوں کی وجہ سے بنو تمیم قبیلے سے میں محبت کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی مسجد نبی میں تشریف لائے، ایک طرف سامان پڑا ہوا تھا، پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہا جی بنو تمیم نے قبیلے نے بھیجا ہے۔ فرمایا ھذا صدقات قومی، میری قوم نے، میری قوم، یعنی بنو تمیم کو اپنی قوم قرار دی، ایک یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک بچی آئی آپ کے گھر میں، پوچھا تو کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟
اس نے کہا میں بنو تمیم قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں۔ سونے نبی نے کہا کہ میرے باپ اسماعیل کی اولاد میرا قبیلہ، یہ دوسری بات۔ تیسری بات ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ بنو تمیم قبیلہ جو ہے اشد امتی علی الدجال، دجال کے معاملے میں ساری امت میں سب سے بڑھ کر ہو، یعنی ہمیشہ حق پر رہے گا، ہمیشہ حق پر رہے گا۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں، جائیں دیکھیں آج بنو تمیم کا قبیلہ سعودی عرب میں ہر گھر سے ہر گاؤں سے کوئی نہ کوئی فرد گیا ہے، اسے کہیں باقاعدہ اہتمام کرے۔ میں بتاتا ہوں اس کی اکثریت قسیم کے علاقوں میں، میں بتاتا ہوں اس وقت کے مفتی اعظم سعودی عرب کے بنو تمیم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، جائیں دیکھیں ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی نماز کا طریقہ کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے۔ جو ان کا عقیدہ ہو، جو ان کے نماز کا طریقہ ہو، جو ان کا مسلک ہو، اگر وہی پاکستان کے اہل حدیث کا ہے تو اپنا لینا ورنہ چھوڑ لینا۔ دعوت فکر۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا سونے نبی نے، کعبے کی چابیاں لی، پھر واپس دیتے ہوئے کہا عثمان قیامت تک یہ چابیاں تیرے خاندان میں رہیں گی، کوئی ظالم ہوگا جو تجھ سے چھینے گا۔ میں کہتا ہوں جائیں عثمان بن طلحہ کے قبیلے کو دیکھیں، ان کی نماز کا طریقہ کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، ان کی دعوت کیا ہے، وہی جو پاکستان کے اہل حدیث ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جتنی چاہے ہم کو گالیاں دے لو، ہم برا نہیں مانیں گے، ہم برا نہیں مانیں گے، ہم صرف یہ کہیں گے کہ ساری باتیں چھوڑیں، میرے مسلک مجھ میں خامیاں ہو سکتی ہیں، ہزار خامیاں ہوں گی، افراد میں کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم میرے مسلک میں کوئی خامی نہیں، اس لیے کہ میرا مسلک علماء کے اقوال کا نام نہیں، فقہا کی آراء کا نام نہیں، میرا مسلک یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا رسول اللہ کے فرمان کا نام۔ کوئی ایک مسئلہ میرے مسلک کا، کوئی ایک مسئلہ ہم کو بتاؤ جو اللہ کے قرآن کے خلاف ہو، جو رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہو۔ رب کعبہ کی قسم صبح کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وہ مسئلہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تمہارا شکریہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ایک مسئلہ تو ہمیں دکھاؤ۔ افراد میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں، مسلک کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک مسئلہ شکریہ ادا کریں گے۔ لیکن اگر کوئی نہیں، جو دل چاہے گالیاں دے لو، لیکن اللہ کے لیے مدینے والے کے دامن کو نہ چھوڑو۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی پکار ہے، یہی مسلک اہل حدیث ہے کہ سب سے بڑھ کر اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو آمنہ کا لال، اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو اس کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔ خطاب فرما رہے سن غازی اسلام محترم جناب رانا شفیق خان پسروری، ایڈیشنل ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔